اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریڈیو اسلام احمدیہ ہے اور ہم آپ کی خدمت میں پروگرام دعوت حق کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ پروگرام ہر ہفتے 7 تا 8 بجے تک بروز ہفتہ نشر ہوتا ہے۔ اس میں سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.alislam.org ہے اور اسی طرح ناروے میں ہماری ویب سائٹ www.ahmadiyya.no ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں اسے بذریعہ ای میل بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس radioamyud@gmail.com ہے، اور اگر آپ بذریعہ خط بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا پوسٹ باکس 200 فروست 351 اوشلو ہے۔ میرا نام ہارون احمد ہے اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ منیر احمد خان صاحب ہیں اور شاہد محمود کاہلوں، مربی سلسلہ اور امام مسجد بیت النصر۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہیں، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو لانا چاہیے۔ میں ایک ذرہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا موجب یقین کرتا ہوں، اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوز اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب اللہ پا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ آپ کے سوا آپ کوئی راہ نیکی کی نہیں۔ لیکچر لدھیانہ، صفحہ 12، ملفوظات جلد 8، صفحہ 224۔ ہم اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ احمدی مسلمانوں کی ٹرمینالوجی یعنی اصطلاحات کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مثلا السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں مربی سلسلہ شاہد محمود کالوں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس مسئلے پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرسٹنگ سوال ہے، بہت پیارا سوال ہے کہ گویا کہ مسلمانوں نے ان اصطلاحوں پر قبضہ کیا ہوا ہے یا ان کا یہ پیٹنٹ ہو گیا۔ ہمارے ساتھ کیا تو یہی جا رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو جنرل ضیاء الحق جو ایک ڈکٹیٹر تھا، اس کے ذریعہ سے ان علماء نے ایک قانون بنوایا، اور اس قانون کی روح سے ایک احمدی کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر پابندی ہے، السلام علیکم کہنے پر پابندی ہے، اپنی مسجد کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتا۔ یہ تمام کی تمام پابندیاں لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر ڈائلاگ کے ذریعہ سے، اگر باتوں کے ذریعہ سے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے اس مسئلے کو دیکھا جاتا، تو چونکہ اس میں ان کی ہار تھی، ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعہ سے احمدیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایک دوسری راہ چنی ہے، وہ یہ کہ ان کی تبلیغ پر پابندی لگا دی جائے، عام مسلمانوں کو ان سے اتنا دور کر دیا جائے، انہیں یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھ کھاؤ نہیں، ان کے ساتھ پیو نہیں، ملو نہیں، اور اتنا دور انہیں کر دیا جائے، اتنے فاصلے ڈال دیے جائیں کہ انہیں حقیقت حال کی خبر نہ ہو۔ نہیں تو احمدیت تو ایک کھلی کتاب ہے۔ احمدیت تو وہی اسلام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا۔
ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور کی رحمت کو ہم گویا کہ ایک کوزے میں بند کر دیں، تھوڑی سی جگہ پر بند کر کے رکھ دیں اور کہیں کہ وہ صرف اور صرف ہمارے ہی رسول تھے، یا ہم ہی صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کا حق رکھتے ہیں، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں۔ خدا حضور کو رحمت للعالمین قرار دیتا ہے اور یہ صرف اور صرف تھوڑے سے لوگوں کے لیے اسے محدود کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے بہت تکلیف دہ بات ہے، یہ بہت تکلیف ہوتی ہے جب ان علماء کی ایسی باتوں کو سنا جاتا ہے یا ان کی باتیں پہنچتی ہیں، لیکن تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک طرف خوشی بھی ہوتی ہے، اور وہ خوشی یہ کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی نکلی ہوئی ایک ایک بات روز روشن کی طرح سچ دکھائی دیتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ کے علماء کا جب نقشہ کھینچا ہے تو ان باتوں کو بہت واضح طور پر بیان فرما دیا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک دو احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ثعلبہ بحرانی رضی اللہ بیان کرتے ہیں، یہ اسد الغابہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دنیا سے علم چھین لیا جائے گا، یہاں تک کہ علم و ہدایت اور عقل و فہم کی کوئی بات انہیں سمجھائی نہ دے گی۔ دیکھیں کس طرح واضح طور پہ حضور فرما رہے ہیں کہ عقل یا فہم ان کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی، کہہ لیں۔ فرمایا، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور علم کس طرح اٹھ جائے گا، کس طرح ختم ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم میں موجود ہے، یعنی قرآن ہمارے پاس ہے، اور ہم اسے آگے اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تورات اور انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن وہ انہیں کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ دیکھیں یہ وجہ تھی جو امام مہدی کی ضرورت پڑی ہے، یہ وجہ تھی جو زمانہ بار بار پکار کے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک ایسا امام چاہیے جو ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف لے جائے۔ نہیں تو یہ علماء کا تو حضور واضح فرما رہے ہیں کہ عقل یا فہم ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کتاب العلم کی، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے یکدم نہیں چھینے گا، بلکہ عالموں کی وفات کے ذریعہ علم ختم ہوگا۔ یعنی وہ عالم جو خدا کا خوف رکھنے والے تھے، جن میں تقویٰ تھا، اس قسم کے گویا کہ عالم ان میں باقی نہیں رہیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ علم کو لوگوں سے یکدم نہیں چھینے گا، بلکہ عالموں کی وفات کے ذریعہ علم ختم ہوگا۔ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ انتہائی جاہل اشخاص کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی باتیں ہیں۔ فرمایا، جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ انتہائی جاہل اشخاص کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے جا کر مسائل پوچھیں گے، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، پس خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ ان علماء کی حیثیت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب میں سوال کے اس حصے کی طرف آتا ہوں جو آپ نے بیان کیا کہ کہتے ہیں کہ مسلمان کہلانا صرف ہمارا حق ہے، کوئی اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہی مسئلہ ہے جیسے کوئی کسی کمپنی کو پیٹنٹ کروا لیتا ہے۔ اگر تو کسی نے کوئی چیز بنائی ہو تو اس کو کسی جگہ، ہر ملک میں کمپنیاں ہوتی ہیں، پھر انٹرنیشنل سطح پر کمپنیاں ہیں جہاں پر انہیں پیٹنٹ کروایا جاتا ہے کہ یہ چیز میں نے ایجاد کی ہے، میں نے بنائی ہے، اس پر میرا حق ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔
کسی اور کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں، تو وہاں پر اسے پیٹنٹ کروا لیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو معترض ہیں، سوال کرنے والے، ہمارے اکثر جو سننے والے ہیں وہ شریف لوگ ہیں، اکثر ہمارے جو سامعین ہیں وہ تقویٰ کی راہوں پر چلنے کی خواہش رکھتے ہیں، معصوم ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ ان کو احمدیت سے یا علم سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ اصل حقیقت کو نہ جان سکیں۔ اب مسلمان کی جو اصلاح کا ذکر ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پیٹنٹ کروا لیا، یہ ان کا حق ہے۔ وہ بندہ خدا خود رب العالمین اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں رب المسلمین ہوں، یا میں صرف عربیوں کا رب ہوں، یا میں پاکستانیوں کا رب ہوں، یا میں فلاں کا رب، نہیں، خدا خود اپنے آپ کو رب العالمین کہہ رہا ہے، اور اپنے پیارے حبیب، پیارے نبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا کہ ہم نے تو تجھے سراسر رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے، اور یہ رحمت ایسی تھی کہ آپ ہی کے ذریعہ سے یہ اعلان بھی کروا دیا، فرمایا کہہ دے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان اچھی قدریں ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ انہوں نے کہاں پر یہ مسلمان کا لفظ کہاں سے لیا اور کہاں پر انہوں نے اسے پیٹنٹ کروایا ہے۔ اگر اس کا حق ہے کسی کو پیٹنٹ کروانے کا تو دفتر کھولیں اور اس میں سب سے پہلے یہودی آئیں گے۔ یہود کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ سو کہتے پھریں کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں۔ یہود آ کر یہ دعویٰ کریں گے کہ دیکھو آج سے تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ تمہارا قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، یعنی جو ابراہیم تھا وہ تو حنیف بھی تھا اور مسلمان بھی تھا، یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والا تھا اور وہ مسلمان تھا۔ دیکھیں یہودی آ کر پکڑ لیں گے انہیں کہ دیکھیں یہ مسلمانوں آج سے اپنا نام کچھ اور رکھ لو، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم مسلمان کا لفظ یوز کر سکو، کیونکہ یہ تو ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوز کیا تھا۔ پھر اس کے بعد نہ تو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکیں گے اور نہ عیسائی اس بات کا دعویٰ کر سکیں گے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ پھر اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما۔ پھر حضرت ابراہیم ہی کی دعا اللہ تعالیٰ اس طرح بھی بیان فرماتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یہ سورہ البقرہ میں ہے کہ ابراہیم دعا کرتے تھے کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے 2 مسلمان بنا دے، کہ خدایا ہمیں مسلمانوں میں سے شمار کر لے، مسلمان بنا دے۔ اور پھر اپنے ماننے والوں کو بھی، یہ نہیں کہ صرف اپنے تک رکھا ہے، امت مسلمۃ لک، یہ امت مسلمہ تیرے لیے ہوگی، یعنی جو امت اس وقت بن رہی ہے، جو ہم پر ایمان لا رہے ہیں، وہ سب کے سب تیرے لیے مسلمان ہوں گے، تیرے نزدیک مسلمان ہوں گے۔ اور یہ آیات اس بات کا حق دیتی ہیں تمام یہود کو، تمام عیسائیوں کو، جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام
پر ایمان لانے والے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان کہیں، بے شک کوئی حرج نہیں اس میں۔ خدا خود مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ ابراہیم کی امت ہے جو مسلم ہے، بس جو شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوگا تو اس کو مسلم کہلانے کے حق سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور ویسے بھی یہ جہالت کی بات ہے، جیسا کہ میں نے کہا حدیث میں نے بیان کی ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسے روشن ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اتنا عرصہ پہلے کس طرح کھل کے خبر دے دی ہے۔ اس کے بعد پھر باقی چیزیں بھی آئیں گی، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے شروع کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ آیت ہے، قرآن کریم میں ہے۔ اگر قرآن کو غور سے پڑھیں، اور ایک احمدی پر یہ کیس ہوا، اصل میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک احمدی نے اپنے کسی شادی کے دعوت نامے پر بسم اللہ لکھ دیا، تو اس پر بیچارے پر کیس ہو گیا۔ پاکستان میں اندھوں کا قانون ہے کہ اس نے بسم اللہ لکھی ہے، اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اس پر کیس کروایا جاتا ہے کہ اس کے گھر سے بسم اللہ ملی ہے، اس لیے اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ تو یہ قانون ہے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور 3 سال کی سزا ہے احمدی کو بسم اللہ لکھنے کی، حالانکہ اگر قرآن کریم کو تھوڑا سا بھی پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ حضرت لقمان بھی اس آیت کو یوز فرما چکے ہیں، اور اس پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہوتا۔ چنانچہ جو ملکہ سبا کی طرف ان کا خط گیا ہے، اس کا قرآن کریم حوالہ دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ کہتی ہے ملکہ کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میری طرف ایک خط آیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو یہ تمام اصطلاحیں جو ہیں یہ تو بہت پہلے سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ اپنا نام کچھ اور رکھ لیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یا اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس پر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ امام صاحب، آپ نے درست کہا کہ اصطلاحات جو اسلامی اصطلاحات ہیں ان کا پاکستان میں احمدیوں کا حق نہیں کہ وہ اسلامی اصطلاحات استعمال کرے۔ بس یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی احمدی کسی کو السلام علیکم کر لے تو اس سے ان کے مذہبی جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کسی احمدی کو حق نہیں کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے وہ مسلمان ظاہر ہو۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو قید ہو سکتی ہے، اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور آئین پاکستان کے مطابق یہ جرم ہے۔ اگر وہ مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اور خدا کا رسول کا نام لیتا ہے تو آئین پاکستان کے تحت جرم ہے۔ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم لفظ اسلام، لفظ مسلمان، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اپنی کتابوں اور اپنے اخباروں میں چھاپ دیں، اور اگر چھپ جائے تو یہ جرم ہے، اس کی سزا 3 سال کی قید بھی ہے اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اگر اسلام پر اجارہ داری پاکستان کی حکومت کو ہے یا پاکستان کے مسلمانوں کو ہے، اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہماری طرح کسی کو عبادت کرنے کا حق نہیں، یا کسی کو وہ عقیدہ رکھنے کا حق نہیں جو ہمارا ہے۔ حالانکہ اصولی طور پہ اگر آپ ہمیں غیر مسلم بھی سمجھیں تو اگر کوئی غیر مسلم کوئی ایسی تعلیم اپناتا ہے جو ایک مسلمان کی تعلیم ہے تو یہ تو بات ایک سچے مسلمان کے لیے خوشی کا باعث ہونی چاہیے، نہ کہ کہیں کہ دل آزاری ہے یا جذبات مجروح ہوتے ہیں۔
دیکھیں کسی کے عقیدے کے اوپر کسی کی بھی اجارہ داری نہیں ہے۔ اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ صرف مسلمانوں کو حق ہے نماز پڑھنے کا، اگر اس کو اصول کو قبول کر لیا جائے کہ صرف مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ صرف مسلمان ہی السلام علیکم کہہ سکتے ہیں اور کوئی احمدی کہے گا یا وہ ایسی حرکت کرے گا جس سے اس کا اسلامی عبادت کا رجحان جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور یہ محسوس ہوگا کہ اس نے اسلامی عبادت کی، تو اس کو قانون کے تحت سزا دی جائے گی۔ تو یہ اصول اگر درست مان لیا جائے تو دنیا میں ایسے ظالمانہ قوانین وجود میں آئیں گے جس کے نتیجے میں ظلم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مثلا ختنہ کرانا یہ یہودی سنت ہے، وہیں سے چلتا چلا آ رہا ہے، اگر یہودی آج مسلمانوں پہ یہ اعتراض کر دیں کہ ختنہ کرانا تو یہودی رسوم میں داخل ہے، آپ نے یہ رسم کیوں لے لی، اس پہ تو ہمارا پیٹنٹ حق ہے، ہمارے رائٹس ہے اور ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں جب آپ ختنہ کراتے ہیں بچوں کا، یا حلال گوشت کھانا جو ہے یہ یہودیوں کے عقائد میں شامل ہے، اور وہ یہ کہیں کہ آپ سے پہلے حلال گوشت جو تھا وہ ہمارے لیے تھا، آپ نے ہمارے پیٹنٹ رائٹس کو چوری کر دیا ہے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اور داڑھی رکھنا جو ہے یہ یہودی مذہب کا ایک شاعر میں سے ایک وہ ہے، تو اب یہودی کہے جی کہ آپ داڑھی کیوں رکھتے ہیں، یہ تو یہودیوں کا کام ہے داڑھی رکھنا۔ تو اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو ایسے ظالمانہ قوانین اور ایسے ظالمانہ رجحانات دنیا میں قائم ہو جائیں گے کہ کبھی کسی مذہب میں بھی، کسی قوم میں بھی، کسی ملک میں بھی امن نہیں ہو سکے گا۔ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ آپ نے جیسا کہ کہا کہ یہ داڑھی یہودی رکھتے ہیں اور انہی کی یہ مسلمان جو ہیں یہ انہوں نے رکھنی شروع کی، اب وہ کہیں گے تم یہودیوں کی طرح کی شکل بنا لیتے ہو۔ ویسے تو یہاں پر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد آ گئی ایک لحاظ سے۔ ٹھیک ہے اچھے کاموں میں تو ضرور نقل کرنی چاہیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو علماء تھے، اس وقت کے جو بگڑے ہوئے لوگ ہونے تھے، اس کا نقشہ بہت پہلے کھینچ دیا ہے، اور حضور نے اس میں انہیں یہودیوں سے ہی مشابہت دی ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حالت ہونی تھی ان کی۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن دیکھیں ساتھ ہی خوشخبری بھی دی ہے۔ جب یہ انذار کیا ہے، خوف دلایا ہے کہ دیکھو کس طرف کو چلے جاؤ گے، تو صرف اور صرف خوف نہیں دلایا، ساتھ ہی ایک بہت پیاری خبر دے دی، اور وہ یہ دی کہ فرمایا لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتم واحدہ کے الفاظ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ رضی اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ آج دنیا کا نقشہ سامنے ہے، مسلمانوں کی حالت سامنے ہے۔ 52 کے قریب مسلمان ملک ہیں دنیا میں، اور جس ذلت سے گزر رہے ہیں وہاں پر جو حالت ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ہاں
یہ کیسے پہچانا جائے کہ وہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ اس کے لیے بھی ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے. اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلی طور پر کسی اور پروگرام میں روشنی اس ڈالیں کی گے. وجہ یہ ہے کہ امام صاحب ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم ناجی فرقہ ہے، ہر جماعت کہتی میں ہے اس کا کہ ہم ناجی جماعت ہیں. بہت اچھا، میں اس کا مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں 74 کی اسمبلی میں پاکستان میں سب فرقے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا. فیصلہ یہ تھا کہ ہم 72 مسلمان اور ایک جو ہے 73واں وہ کافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو مسلمان بناتے ہیں اور باقیوں کو دوزخ کا راہ دکھاتے ہیں. یہ اسمبلی ایسا فیصلہ کیا ہے، احمقانہ میں کہوں گا کہ بالکل الٹ فیصلہ کیا جا رہا ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 72 مسلمان ہیں اور یہ ایک جو ہے یہ ہم میں سے نہیں. تو لیکن اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے. میں اب آپ کے سوال کے وہ دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مسجد، ہماری جو بیت النصر میں مسجد ہے اس کو مسجد کہتے ہوئے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بعض دفعہ وہ فیس بک پر، بعض دفعہ لکھتے ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ بولتے ہوئے بھی کہتے ہیں جو فہرست میں ادارہ ہے یا کہتے ہیں عبادت گاہ ہے، یا عبادت گاہ ہے، یا کبھی کہہ دیتے ہیں ٹیمپل ہے. ٹیمپل بھی کہہ دیتے ہیں. اب ان کو کس نے حق دیا کہ ہماری مسجد کو ٹیمپل کہیں یا کچھ اور کہیں؟ یہ اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے فراخ دل تھے کہ انہوں نے ان کی ان مساجد کو جو فتنوں کی آماج گاہ ہیں ان کو بھی مسجد ہی کہا ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات میں یہ حدیث ہے، فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا بدنصیب زمانہ آنے والا ہے کہ جب اسلام محض نام کا رہ جائے گا، جس طرح یہ ٹائٹل لگا کے پھرتے ہیں. فرمایا جب اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور جب قرآن لکھنے کے لیے ہوگا، عمل کی طرف توجہ نہیں ہوگی. مساجدہم عامرۃ، تم دیکھو گے کہ ان کی مسجدیں آباد ہیں، بظاہر آباد نظر آتی ہیں. ساتھ ہی فرمایا تکلیف ہوئی ہوگی ہمارے پیارے آقا کو یہ کہتے ہوئے وَهِيَ خَرَابُ مِنَ الْهُدَى، حالانکہ ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی. تو ان کی ان مساجد کو بھی جو بظاہر آباد نظر آتی ہیں ان کو بھی ہدایت سے خالی ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں قرار دیا ہے. اب اگر اسی کو ہم دیکھیں قرآن کریم کی روح سے اگر دیکھنا چاہیں تو بڑا واضح طور پہ قرآن کریم اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے، جو شروع میں عیسائی جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں حضرت عیسیٰ پر، بہت زیادہ تکالیف کا انہیں سامنا کرنا پڑا. یہ ہمیشہ ہی یہ خدا تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے تو اس کے ماننے والوں کو تکالیف دی جاتی ہیں. اس کے وہ آنے کی وجہ ہی اس لیے بنتی ہے کہ لوگ خراب ہو چکے ہوتے ہیں. اگر لوگ بیمار نہ ہوں تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں. اسی طرح اگر ظاہر الفساد فی البر والبحر نہ ہو، اگر برائیاں نہ پھیلی ہوں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی امام مہدی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی کہ وہ آئے اور لوگوں کو ہدایت دے. لوگ تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں. تو خدا تعالیٰ، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سورہ کہف میں عیسائی کی عبادت گاہ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد قرار دیا ہے. بالکل اس کا مطلب ہے قرآن کریم عیسائی عبادت گاہوں کو بھی مساجد قرار دیتا ہے. خان صاحب بات یہ ہے کہ سورہ الکہف میں آیت نمبر 22 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ
جو فیصلہ کرنے میں زیادہ قوی تھے اور طاقت رکھتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم یہاں پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ یعنی جو عبادت گاہ وہ بنانے چلے تھے وہ اصحاب کہف، ان کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ٹیمپل بنائیں گے، ہم عبادت گاہ بنائیں، نہیں، انہوں نے اس کو مسجد کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ پھر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ میں نے آپ کو بتایا بہت وسیع تھا۔ ہمارا خدا رب العالمین ہے، وہ اس مسجد کو بھی، جسے آج بھی تمام مسلمان بھائی مسجد زرار کہتے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی تھی، اس مسجد کو بھی مسجد کے نام سے پکارا ہے۔ خدا نے اسے ٹیمپل نہیں کہا، اسے عبادت گاہ نہیں کہا۔ فرمایا یہ ہدایت فرما دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد جو بنائی ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اس نیت سے کہ کفر کریں، تکلیف پہنچائیں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں، پھر بھی تو اس مسجد میں کھڑا نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ مسجد ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھیں قرآن کریم کا احسان ہے، عظیم کتاب ہے۔ خدا تعالیٰ بڑا وسیع حوصلے والا ہے کہ وہ جو تکلیف دینے کے لیے ایک مسجد بنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو بھی مسجد قرار دے رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی مسجد بیت النصر کو مسجد کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس لیے کبھی اسے ٹیمپل کہنے لگ پڑتے ہیں، کبھی عبادت گاہ کہنے لگ پڑتے ہیں۔ ہاں، آپ جو کہتے ہیں کہتے چلے جائیں، یہ آپ کے اپنے حوصلے ہیں یا آپ کے اپنے دماغ ہیں۔ جس کو خدا قبول کر چکا ہو، جس کو خدا مقبولیت دے چکا ہو، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی لیے ہماری مسجد پر لکھا ہوا ہے لا راد لفضلہ، کہ جس پر خدا تعالیٰ فضل کر دے اس فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہوا کرتا۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، قرآن کریم کی زبان میں کہتا ہوں کہ یہ خدا کا فضل ہے جو اس نے احمدیت پر کیا ہوا ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یہ خدا کا احسان ہے جو اس نے جماعت احمدیہ پر کیا ہوا ہے۔ امام صاحب، یہ پاکستان میں جو قوانین احمدیوں کے خلاف بنے ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی احمدی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے وہ مسلمان ظاہر ہو۔ چنانچہ ایک یا دو کیس وہاں پہ ایسے ہوئے ہیں جس میں ایک احمدی نے کسی کو کہا السلام علیکم، تو اس سے جا کے پولیس میں یہ رپورٹ درج کرا دی کہ اسے مجھے السلام علیکم کہا ہے۔ چنانچہ اس احمدی کو اریسٹ کر دیا گیا، اس کو 3 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور پلس اس کو جرمانہ بھی کیا گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ صرف مسلمانوں کو حق ہے السلام علیکم کہنے کا، اور کوئی غیر مسلم یہاں کوئی نارویجن یا کوئی عیسائی کسی کو یہ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، تو ان کو سزا ہونی چاہیے؟ وہی پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسی سوچ پر کہ کس قدر یہ لوگ گر گئے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک یہودی بچے کو بھی اگر دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز پیاری ہے تو اسے بھی اذان کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ مجھے اذان سنا دو۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مذہب نہیں تھا، یہ تو ایسے ہی اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے کہ تم سلام نہیں کر سکتے۔ اصل میں مسلمانوں کو ایک وقت تھا کہ بعض اجنبی لوگ بھی اس خوف سے مسلمانوں کو سلام کہہ دیا کرتے تھے کہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو یہ رد عمل کسی نے دکھایا کہ ان کو کہا کہ تم ہمیں دھوکہ دینے کے لیے گویا کہ کہتے ہو۔ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، بعض دفعہ یہ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ
جی احمدی جو ہیں وہ یا تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، اگر یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ دل سے نہیں پڑھتے، یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے۔ او بھئی تم نے ہمارا دل چیر کے دیکھ لیا ہے کیا؟ تو کہاں سے یہ بات لے آئے؟ افسوس ہوتا ہے، ایسی عقلیں ماری گئیں، ایسی ماری گئیں کہ بالکل جہالت میں گر گئے کہ یہ کہنا کہ کوئی احمدی لا الہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ دل سے نہیں پڑھ رہا۔ اسی طرح کچھ لوگ وہاں پہ بھی ہوں گے جنہوں نے کسی کو کہہ دیا ہوگا کہ تم تو شاید دھوکہ دینے کے لیے ایسا کر رہے ہو، چنانچہ خدا تعالیٰ کو قرآن کریم میں اس چیز کی نفی فرمانی پڑی۔ قرآن کریم میں امام صاحب السلام علیکم کہ میں نے کیا ہے ویسے؟ تم پر سلامتی ہو، صرف اور صرف یہ ہے کہ تم امن سے رہو، تمہیں سلامتی ہو، صحت سے رہو، خدا تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، ایک دعا ہے۔ کسی بھی قوم میں دیکھیں، ہم یہاں پہ ناروے میں رہتے ہیں، یہاں پر بھی ہلسن ہے، ہائی ہے۔ ہمارے کوئی دوست ہیں ان کو ہم السلام علیکم کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے، وعلیکم السلام نہیں کہتے، سر کے اشارے سے بس کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ اسی طرح کے کوئی تھے، انہیں کسی دوست نے السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب نہیں دیا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ پھر سکھ ہے کوئی، انہوں نے کہا ست سری اکال، وہ ایسے اچھل کے بولے نہیں نہیں میں تو مسلمان ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر سلام کا کوئی جواب نہیں دیں گے تو دوسرا تو پھر اسی طرح آپ سے کرے گا۔ تو اس لیے میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نازل فرمایا، چنانچہ سورہ النساء آیت 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہیں سلام کہے تمہیں حق نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ کتنا وسیع ہے قرآن کریم، کتنی عظیم کتاب ہے، کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے والے کے بارے میں بھی فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے، فرمایا کہ یہ تو تم تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا فائدہ چاہتے ہو؟ ان لوگوں کو پکڑ کے کہ وہ دشمن قوم سے تعلق رکھتے ہیں، بچنے کی خاطر ایسا کر رہے ہیں، اس لیے تم انہیں سزائیں دیتے پھرتے ہو۔ وہ فرمایا کہ السلام علیکم کی اصطلاح استعمال کرنے کا ہر ایک کو حق دیا گیا ہے گویا کہ، اور اس کی اوٹ میں اپنے آپ کو بچانے کا حق دیا ہے۔ اور مولوی کہتے ہیں دیکھو جی، بچنے کی خاطر ہم سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر ہم بھی مسلمان ہیں، یہی احمدیوں پہ اعتراض ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ ایسا اسلام تم نے کہاں سے بنا لیا؟ بتاؤ تو صحیح کہ کیسے ہیں یہ مولوی، کہ کہاں سے یہ ایسا اسلام لے آئے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلام نہیں تھا۔ اسلام چیز کیا ہے اصل میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ایسے واقعات پہلے گزرے ہیں یا کوئی نئی بات تم پیش کر رہے ہو۔ ان سب کا جواب قرآن کریم نے اس طرح دیا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، کہ ہاں اس سے پہلے تم ایسا کر لیا کرتے تھے، بعض تمہیں سلام کہتے تھے اور تم ان سے ذرا سختی بھی کر لیتے تھے کہ نہیں تم اس طرح نہیں ہو، لیکن یہ پہلے کی باتیں ہیں، یہ اس وقت کی باتیں ہیں تمہیں جب سمجھ نہیں تھی۔ میرا حکم جو ہے تمہارے لیے وہ خدا تعالیٰ نے کھول کے بیان فرما دیے اس آیت میں، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ اگر تمہیں کوئی بھی سلام کہے تمہارا حق نہیں ہے کہ تم کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، ایسے شریروں کے شر سے جو اسلام کا نام یوز کرتے ہوئے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہوئے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ جی اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ربہ میں ہم نے کوئی جنت البقیع بنائی ہوئی ہے اور جو اس میں دفن ہوگا وہ جنت میں جائے گا،
تو امام صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں، یہ کیا معاملہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا تعلق روا سے ہے، اور میں بچپن سے یہ سنتا آیا ہوں کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی انہوں نے روا میں جنت دوزخ بنائی ہوئی ہے۔ بعض اوقات بعض غیر جماعت وہاں پہ آیا کرتے تھے، اور ان میں سے بے شمار جب وہاں سے ہو کر جاتے تھے تو وہ احمدی ہو جاتے تھے۔ اسی لیے ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ روا آئیں، حقیقت کو دیکھیں۔ ان لوگوں نے لوگوں کو اتنا جھوٹ بولا احمدیت کے بارے میں، اتنی جھوٹی باتیں کی کہ لوگوں کو، بیچاروں کو، معصوم لوگوں کو سچ لگنے لگ پڑی، اور وہ اپنا ایمان بچا کر بیٹھ گئے۔ اس لیے ہم بار بار دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور خود مشاہدہ کر لیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے تو یہاں تک سنا کہ روا میں جنت دوزخ ہے، اور جنت میں دودھ کی نہریں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، ہم وہاں رہتے رہے ہیں اور ہمیشہ خرید کر دودھ استعمال کرتے رہے ہیں، اتنی نہریں کہاں سے ہو گئیں؟ اور پھر عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے، خدا کا رسول کیا فرماتا ہے۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑی، گویا کہ کسی انسان نے اس کو دیکھا ہی نہیں کہ اصل جنت ہے کیا۔ خدائی کام ہے۔ جماعت احمدیہ کیا خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گی؟ کیا خدا بن گئی ہے؟ خدا کی تخلیق میں حصہ لے گی؟ کس طرح کی الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ مشہور کی جاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے، بعض اسے کہنے والے، اعتراض کرنے والے جنت البقیع بھی کہتے ہیں، انہیں یہ ہوش نہیں کہ جنت البقیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قبرستان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ روا میں 2 قبرستان ہیں۔ ایک ایسے لوگوں کا قبرستان جنہوں نے نمایاں طور پر قربانی کی، خدا تعالیٰ خود مومنین کا قربانی کرنے والوں کا ذکر فرماتا ہے، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ لیکن دوسرا قبرستان جس کو یہ عام طور پہ یہ لوگ، ہم نہیں، یہ لوگ دوزخ کہا کرتے ہیں، وہ ہمارا قبرستان ہے ہی نہیں۔ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو احمدی نہیں، اور انہیں وہاں پہ آزادی سے رہتے ہیں وہ، اور ان کی اپنی قبریں ہیں۔ وہ تو ہمارا قبرستان نہیں۔ اگر یہ اپنے قبرستان کو خود ہی دوزخ کہتے پھریں تو ہم ان پر کیا کہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگوں کا کیا، ان کو کیا گریڈ دیا جائے کہ جو اپنے ہی قبرستان کو دوزخ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ 2 قبرستان ہیں، جس میں ایک وہ اعزاز پانے والے دفن ہیں جو نمایاں طور پر قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس سوال کو اس طرح لیتا ہوں کہ کیا کسی مقبرے کا نام رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت البقیع نام رکھ دیا تو ہمیں سکھا دیا کہ دیکھو، تم اپنے قبرستان کا نام رکھ سکتے ہو۔ ہم نے تو یہ سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا ہے۔ پاک پتن میں سب جانتے ہیں، مشہور ہے بہشتی دروازہ۔ ہاں جی، بہشتی دروازہ۔ ایک خیال کیا جاتا ہے کہ جو اس میں سے گزر گیا وہ بہشتی ہو جائے گا، وہ بہشتی ہو جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ حالانکہ اس میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی راہوں پر چلیں تو جنت کی طرف لے جائیں گی، لیکن اس معاملے کو میں چھوڑتا ہوں۔ اور نہیں وہاں صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے کہ جن لوگوں کی عزت ہو، اعزاز ہو، جنہوں نے خدمت کی ہو اپنی زندگی میں، اگر ان کے لیے ایک علیحدہ قبرستان بنا دیا جائے تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ یہ تو یہاں یورپ میں بھی ہوتا ہے، ایون ناروے میں، یہاں اوسلو کے اندر اندابروں کا قبرستان ہے، وہاں آپ جائیں دیکھیں تو بڑی خوبصورت قبریں ہیں، کئی ہزاروں کی تعداد میں۔ اور وہ جرمن جو قیدی جنگ میں دوسری سیکنڈ ورلڈ وار میں کام آئے، ان کی قبریں ہیں، اور ہر سال وہاں بیسوں لوگ آتے ہیں، اور بڑی صاف ستھری علیحدہ قبرستان ہے وہ بالکل۔ آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چل جائیں، یورپ کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں،
فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو فوجی کام آئے ہیں ان فوجیوں کا علیحدہ قبرستان ہے اس وجہ سے کہ ان کا ایک اعزاز ہے، ان کی قوم نے رسپیکٹ کی ہے، اس رسپیکٹ، اس اعزاز، ان کی قربانی کی وجہ سے انہوں نے ان کے قبرستان علیحدہ بنائے ہیں اور بڑے خوبصورت بنائے ہیں، اور لوگ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو قربانی کرنے والوں کے لیے، عزت والوں کے لیے علیحدہ قبرستان بنانا دوسری قوموں، دوسری مذہبوں کا بھی شیوا ہے۔ اسلام میں بھی ایسی چیزیں ہیں۔ یہی بات ہے۔ میرا مطلب کسی اگر سینمے کا نام آپ پھر 2 سینما رکھ لیں تو اور اس یہ میں تو رکھا کوئی ہوا اعتراض ہے نہیں خان ہے۔ صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا پاکستان میں فردوس سینما بھی ملتا ہے، پیراڈائز سینما بھی ملتا ہے، جنت کے نام کی فلمیں بھی ملتی ہیں، جنت بیبیاں بھی نظر آتی ہیں، تو یہ سارا کچھ نظر آتا ہے۔ اگر وہ یہ سارا کچھ ان چیزوں کا نام آپ جنت رکھ لیں تو اس پہ مولوی کو کوئی اعتراض نہیں، اس کے جذبات مجروح نہیں ہوتے، اس کا ایمان نہیں ڈولتا۔ عجیب ایمان ہے جو ایک سینما کو جہاں پر بعض دفعہ بیہودہ فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں اس کو الفردوس بھی کہا جا رہا ہے، پیراڈائز بھی کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن دوسری طرف احمدی اگر اپنے اعزاز پانے والے احمدیوں کے قبرستان کا نام بہشتی مقبرہ رکھ لیتا ہے تو تکلیف گزرتی ہے، اس پر انہیں آ جاتا ہے کہ ایک احمدی نے کیوں یہ حرکت کر لی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا، یہ سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ یہ گویا سودا کیا ہے کہ ان کی جانیں اور ان کے مال لے لیے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ جنت کی بشارت دے رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ قربانیاں تم کرو گے تو تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو مرزا صاحب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام، جنہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جنہوں نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جو امام عادل بن کے آئے، جو حکم عدل بن کے آئے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پیشگوئیاں پوری ہوئیں، جنہوں نے بھٹکی ہوئی امت کو، جنہوں نے ہدایت سے گمراہ ہونے والے ان علماء کو اصل راہ دکھانی تھی، سیدھا اسلام کا اصل راستہ دکھانا تھا، انہوں نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر، خدا تعالیٰ کے القاء کے بعد اس مقبرے کی بنیاد رکھی، اس قبرستان کی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف اس قبرستان میں داخل ہونے سے کوئی بہشتی کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زمین کسی کو بہشتی کر دے گی، بلکہ خدا تعالیٰ کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ صرف بہشتی ہی اس میں دفن کیا جائے گا۔ یعنی اصل کرائیٹیریا تقویٰ ہے۔ اصل کرائیٹیریا تقویٰ ہے، اصل کرائیٹیریا خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینا ہے، خدا تعالیٰ کی راہ میں عبادتیں کرنا ہے، انسان کا نیک ہونا ہے۔ احمدی تو خدا تعالیٰ کے فضل سے نیکی کے اس راہ پر گامزن ہیں، اس مقام پر ہیں کہ وہ علماء ہم جن کا ذکر کیا ہے حدیث میں، علماء ہم شر من تحت عدیم السماء، کہ ان کے علماء زمین پر بدترین مخلوق ہوں گے یا آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، وہ تو اس کے پاؤں کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ احمدی ہیں جو اپنے ایمان کی خاطر وہ قربانیاں دے رہے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، تابعین کو اور تبع تابعین کو دینے کی توفیق ملی۔ جب وہ اسلام قبول کیا کرتے تھے تو انہیں اس طرح تکلیفیں دی جاتی تھی جس طرح آج احمدی کو احمدیت قبول کرنے پر دی جاتی ہیں۔ انہیں اذان دینے سے روکا جاتا تھا، انہیں کہا جاتا تھا اپنی مسجد کو مسجد نہ کہو، انہیں کہا جاتا تھا اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، انہیں کہا جاتا تھا کہ تم تبلیغ نہیں کر سکتے، خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے۔
طائف میں، وادی طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے والے کون تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جو اسلام سے روکنے والے تھے۔ تو آج اپنا نام کوئی کچھ رکھ لے، نام بے شک مسلمان رکھ لے، نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑے بڑے بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پاک اور طیب نام رکھے ہوتے ہیں، کیا اس سے وہ پاک اور طیب ہو جاتے ہیں؟ اس لیے نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمل سے دنیا بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو ہم اپنے تمام سامعین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہر طرف درندگی ہے، درندے ہیں۔ اگر عافیت چاہتے ہیں، اگر اصل اسلام میں آنا چاہتے ہیں، اس اسلام میں جس کی خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہ آج احمدیت ہی میں ملے گا۔ یہ آج مہدی موعود کو، مسیح موعود کو مان کر ہی تمہیں حاصل ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر احمدی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں تو پھر ہمیں ہماری دل آزاری نہیں ہوتی اور پھر ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں۔ اب اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام احمدی خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، اپنے عقیدے کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو اطاعت، واجب الاطاعت یقین کرتے ہیں، پھر تمام احمدی قرآن کریم کی شریعت پر عمل پیرا ہیں اور عقیدہ اور ایمان کی روح سے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کا ایمان ہے۔ تو اب اس عقائد کے تحت احمدی جس مذہب پر یقین رکھتے ہیں، اگر وہ آزادی سے اس پر عمل پیرا ہوں تو احمدی کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم آپ کو کہیں؟ یہ تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب احمدی نعوذ باللہ یہ سمجھے کہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک سچے نبی نہیں ہے۔ تو احمدی تو اپنے آپ کو کسی صورت میں بھی غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، اور پھر یہ کسی بھی جمہوری حکومت کو یا کسی بھی قوم میں یا کسی بھی حکومت میں جو جمہوری اکثریت ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی اقلیتی کا مذہب جو ہے وہ خود تجویز کرے، کیونکہ اس اقلیت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق اپنا نام رکھے۔ اکثریت کو حق نہیں کہ وہ اس کو نام دے، اکثریت کو حق نہیں کہ اکثریت آپ کو کہے کہ آپ فلاں جانور ہیں اور اس جانور کی طرف آپ بھونکنا بھی شروع کر دیں۔ تو یہ اکثریت کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا فیصلہ اقلیت پر ٹھونسے۔ اقلیت کا حق ہے کہ جس بات کو درست سمجھتی ہے اس بات کو اختیار کرے۔ احمدی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں آن رسول کی اطاعت کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ کسی صورت میں قرآن کریم کو جھٹلا نہیں سکتے، تو وہ لازماً یہ جو مسلمان کا نام ہے اس کو تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتے، چونکہ یہ انعام قرآن کریم خود مسلمانوں کو عطا کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے عقائد کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، اور میں آپ کے الفاظ میں ہی ان عقائد کو پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، خدائے واحد لا شریک پر ایمان لاتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اور خدا کی کتاب قرآن اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء ہے مانتے ہیں، اور فرشتوں اور یوم البعث اور دوزخ اور بہشت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں، اور اہل قبلہ ہیں، اور جو کچھ خدا اور رسول نے
حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو کچھ حلال کیا اس کو حلال قرار دیتے ہیں، اور نہ ہم شریعت میں کچھ بڑھاتے اور نہ کم کرتے ہیں، اور ایک ذرہ کی کمی بیشی نہیں کرتے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پہنچا اس کو قبول کرتے ہیں، چاہے ہم اس کو سمجھیں یا اس کے بھید کو سمجھ نہ سکیں اور اس کی حقیقت تک پہنچ نہ سکیں، اور ہم اللہ کے فضل سے مومن موحد مسلم ہیں۔ نور الحق جز اول صفحہ 5۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ میں اپنے آج کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، محترم منیر احمد خان صاحب، اور اسی طرح امام مسجد بیت النصر محترم شاہد محمود کانو صاحب کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکالا۔ اگر سامعین میں سے کوئی ہمارے لٹریچر کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2 ویب سائٹس ہیں، www.alislam.org اور نارویجن لٹریچر کے لیے www.ahmadiyya.no۔ اور اگر سامعین میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ہمیں بذریعہ ای میل radio.amyod@gmail.com پہ بھیج سکتا ہے، اور اگر وہ بذریعہ خط بھیجنا چاہتے ہیں تو پوسٹ باکس 200 فروست تھیف MTN اشلو میں بھیج سکتے ہیں۔ ہم ضرور اگلے پروگرام میں اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔